أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑائی دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت کے تحت آپ نے پچھلی محفل میں کچھ گفتگو سماعت فرما لی تھی۔ آیت کریمہ تو بنی اسرائیل کے حق میں نازل ہوئی، جیسا کہ آپ پچھلی محفل میں سماعت کر لیا۔ اس میں اللہ جل مجدہ الکریم نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلائی اور انہیں فرمایا کہ میرے نعمتوں کا شکر ادا کرو، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہر بندے پر لازمی ہے اور واجب ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر بے شمار انعامات و اکرامات فرمائے، ان گنت نعمتوں سے نوازا، ان گنت اس پر احسان فرمائے، تو بندے پر لازمی ہے کہ اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرے۔ اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو اور پھر میرے شکر گزار بندے بنو۔ یوں تو یہ آیت کریمہ بنی اسرائیل کے لیے تو نازل ہوئی ہے۔ بنی اسرائیل کو یہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے تم کو نعمتوں سے نوازا اور زمانے بھر کے لوگوں پر تمہیں فضیلت بخشی۔ اس قدر میری نعمتیں اور اس قدر انعامات و احسانات کے ہوتے ہوئے تم ناشکری کیسی کر سکتے ہو؟ تمہیں تو میرا شکر گزار بندہ بن کر میرے آخری پیغمبر نبی رسول میرے محبوب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لو اور ان کے لائے ہوئے دین کو تسلیم کر لو۔ دیکھ اللہ رب العزت نے فرمایا بنی اسرائیل سے میں نے نعمتیں تمہیں خوب دی اور زمانے بھر میں فضیلت دی ہے، اور اس کے عوض میں میں تم سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ تم میرے محبوب کو مانو، تم میرے محبوب کی شریعت پر عمل کر لو، ان کے لائے ہوئے دین کو تسلیم کر لو۔ نعمتوں کا شکر ادا کرنا عبادت ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا عبادت ہر مسلمان پر لازمی اور ضروری ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، ہر نفسے کے برمی آیت ممد حیات است، ہر وہ سانس بندے کی جو باہر آتی ہے ممد حیات است، اس کی زندگی کو بڑھانے والی ہے۔ وہ برمی آیت مفرح ذات، اور جو سانس اس کی اندر کو جاتی ہے اس کی طبیعت کو بحال کرنے والی ہے، خوش کرنے والی ہے۔ وہ در ہر نفس سے دو نعمت موجود است، تو ہر سانس میں اللہ کی دو نعمتیں موجود ہیں۔
ہر سانس میں بندے کے اللہ کی دو نعمتیں موجود ہیں، وہ پر ہر نعمت شکر واجب، اور ہر نعمت پر شکر ادا کرنا واجب ہے۔ کتنی پیاری بات کہی ہے، اور کس انداز سے حضرت شیخ سعدی نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بندہ جو سانس باہر کو چھوڑتا ہے، جو سانس باہر کو چھوڑتا ہے تو کہتے ہیں ممد حیات، اس کی زندگی کو بڑھانے والی ہے۔ اس کا سانس کا باہر نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ زندہ ہے۔ اگر سانس باہر نہ نکلے تو ہماری جو سانس باہر نکل رہی ہے تو اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ ہماری زندگی بڑھ رہی ہے، اور جو سانس اندر کو جاتی ہے اس سے طبیعت خوش اور بحال ہو جاتی ہے، اس لیے کہ باہر جو سانس آ رہی ہے اس سے فاسد مادے اس سانس کے ذریعے باہر نکلتے ہیں، تازہ اور صاف ستھری ہوا اس سانس کے ذریعے اندر کو جاتی ہے۔ جب تازہ اور صاف ستھری ہوا اندر کو جاتی ہے تو یہ طبیعت کو خوش کرنے والی ہوتی ہے۔ تو دیکھ، آدمی ایک سانس چھوڑتا ہے اور اسی سانس کو ایک سانس چھوڑ کر کے پھر اسی سانس کو اندر لیتا ہے، تو یہ ایک ہی سانس ہے۔ ایک سانس اندر کو جا رہی ہے پھر باہر کو آ رہی ہے، تو ایک سانس ہے۔ اس سانس میں اللہ نے دو نعمتیں رکھی ہیں، ایک تو ممد حیات اور دوسری مفرح ذات۔ ایک تو زندگی بڑھانے والی اور انسان کی طبیعت کو خوش کرنے والی۔ اسی ایک سانس میں اللہ نے دو نعمتیں بندے کے لیے رکھی ہے، تو پھر ہر سانس پر دو نعمتیں ہیں اور ہر نعمت پر بندے کو شکر ادا کرنا واجب ہے۔ کتنی بڑی اور مزے کی بات کہی، سبحان اللہ۔ اب اندازہ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی کس قدر نعمتیں ہم پر ہے۔ انسان دن بھر میں کتنی سانسیں لیتا ہے، کیا اس کا کوئی شمار ہے؟ بے شمار سانسیں لیتا ہے، اس کی سانسوں کا کوئی شمار نہیں، اتنی سانسیں لیتا ہے۔ تو ہر سانس میں دو نعمتیں موجود ہیں، اور ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا بندے پر واجب ہے، سبحان اللہ۔ تو بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے، کما حقہ ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں بندہ عاجز ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میری نعمتوں کو یاد کرو، میری نعمتوں کا کہ شکر گزار بنو۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ میرے شکر گزار بندے بنو تو میں تمہیں اور نعمتیں عطا کروں گا۔ ناشکر آدمی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ناشکر آدمی کبھی بھی کسی بھی نعمت پر خوشی کا اظہار نہیں کرتا۔ وہ شکر گزار بندے ہی ہیں، تھوڑی چیز ملنے پر رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تھوڑی ان کو مل جائے ان کے لیے بہت ہے۔ اس میں دیکھیں آپ، اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرما کر یاد کرو میری نعمتوں کو، تو یاد کرنے کا مطلب یہ شکر ادا کرو۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد جب بندہ کرتا ہے تو اللہ کی نعمتوں کو جیسے یاد کرتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ شکر یہ نہیں ہے کہ بندہ زبان سے کہے صرف شکر ہے اللہ، شکر ہے اللہ، اس کا نام شکر نہیں ہے۔ بندہ اپنے رب کا فرما بردار بن جائے، اس کو شکر کہتے ہیں۔ بندہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کر لے، اسے شکر کہا جاتا ہے۔ ہر نعمت انسان کو اللہ نے حسن و جمال دیا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ انسان کو اللہ نے اولاد دی، یہ بھی نعمت ہے۔ انسان کو اللہ نے بینائی دی، نعمت ہے۔ آنکھیں دی، کان صحیح سلامت، ہاتھ پیر صحیح سلامت ہے، سب نعمت ہی ہے۔ انسان کو اللہ نے دنیاوی
دولت عطا کی، یہ بھی نعمت ہے اللہ کی، اس کے لیے خود کا گھر ہے، زمین ہے، نعمت ہے، اولاد ہے، نعمت ہے، بیوی بچے والا ہے، نعمت ہے، یہ سب اللہ کی نعمتوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے پاس ہنر ہے، اس کے پاس ڈگری ہے، علم ہے، صلاحیت ہے، استعداد ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ کی نعمتیں، ساری چیزیں اللہ کی نعمت ہیں۔ عالم بننا اللہ کی نعمت، مفتی عالم قاری بننا اللہ کی نعمت۔ اب اس کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ علم کے مطابق زندگی گزار کر۔ اب کوئی عالم بن کر اپنے علم کے مطابق عمل پیرا نہ ہو تو وہ ناشکرا ہے۔ وہ ناشکرا آدمی ہے کہ جس کے پاس علم و ہنر ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی زندگی کو علم کے مطابق نہیں رکھتا ہے تو وہ ناشکرا ہے۔ اور یہ اس علم کی ناشکری جو اللہ نے اسے علم کی دولت دی تو اس علم کی ناشکری اس نے بجا لایا۔ تو اس لیے ایک عالم پر بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی زندگی کو علم کے مطابق گزارے، اس کا ہر طور و طریقہ علم کے مطابق ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا ہر چیز علم کے مطابق ہونی چاہیے۔ اب اگر اس کا رہن سہن لباس وضاقتہ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا علم کے مطابق نہیں تو وہ ناشکرا آدمی ہے۔ علم کی اتنی عظیم دولت ہوتے ہوئے کہ اس نے اپنی زندگی کو اپنے علم کے مطابق نہیں ڈھال لیا تو اسے ناشکرائی کہا جائے گا۔ اسی طرح آپ دوسرے اور افعال پر بھی اور نعمتوں پر بھی آپ قیاس کر لیں۔ اللہ نے ہمیں بازو دی، بازوؤں میں طاقت عطا فرمائی، آنکھیں دی، آنکھوں میں بینائی دی، زبان دی، زبان میں گویائی عطا فرمائی، کان دیے، کان میں سماعت کی قوت عطا فرمائی، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو ان کو جہاں جہاں دیکھو، ظلم آپ بار بار سنے ہوں گے۔ ظلم کہتے کسے ہیں؟ ایک چیز کو اس کی جگہ پہ نہ رکھ کر دوسری جگہ پہ رکھنا، اسے ظلم کہا جاتا ہے۔ یہ چیز یہاں رکھنے کی تھی، یہاں نہیں رکھا، اس کو اٹھا کر ادھر رکھ دیا، اسے ظلم کہا جاتا ہے۔ یہ زیادتی ہے اور ظلم ہے۔ جس کا جہاں مقام ہے اسے وہی رکھو، یہ انصاف ہے، عدل ہے۔ اور ظلم اس کو وہاں نہ رکھ کر کے دوسری جگہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ انسان کو اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی ہے تو آنکھیں جس کام کے لیے اللہ نے عطا فرمائی ہے اسی کام میں ان آنکھوں کو لگانا، یہ انصاف ہے۔ اور اس کام میں نہ لگا کر کے دوسرے کاموں میں آنکھوں کا استعمال کرنا، یہ ظلم ہے۔ اسی طرح اور بدن کے اعضاء پر آپ قیاس کر لیں۔ ہر عضو کو اللہ نے کسی نہ کسی کام کے لیے عطا فرمایا ہے۔ کان ہے غیبت چغلی سننے کے لیے نہیں، اللہ نے جس کاموں کے لیے کان کو عطا کیا ہے اسی کام میں اس کو لگا دینا، یہ عدل ہے، انصاف ہے۔ اور اس کو اس کام میں نہ لگا کر کے دوسرے کام میں لگانا، یہ ظلم ہے۔ اسی طرح زبان ہے، زبان کو اللہ نے کس لیے دیا؟ جس کام کے لیے اللہ نے زبان عطا فرمایا اسی کام کو زبان میں لگانا، یہ عدل ہے، انصاف ہے۔ اسے گالی گلوچ، فضول بکواس، غلط سلط باتیں تو یہ ظلم ہے۔ اس نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، اپنے ہی بدن پر وہ ظلم کرنے والا ہوا، ظالم ہوا۔ وہ انسان جو اپنے بدن کے اعضاء کو جن کاموں میں لگانا ہے ان کاموں میں نہ لگا کر کے دوسرے کاموں میں لگاتا ہے تو وہ ظالم انسان ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا اور اس کو اسی کاموں میں لگا دینا، یہ ہے شکر۔ جس کام کے لیے وہ ہمیں اللہ نے عطا کیا انہی کاموں میں انہیں لگا دیا تو یہ ہے شکر، اسی کو شکر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہر بندے پر لازمی اور ضروری کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ